بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا، کہا مجھ کو محمد نے خبر دی جو غندر کے نام سے مشہور ہیں، شعبہ کے واسطہ سے وہ سلیمان سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو وائل سے کہ ابو موسیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا نماز نہ پڑھی جائے؟ عبداللہ نے کہا فرمایا ہاں، اگر مجھے 1 مہینہ تک بھی پانی نہ ملے گا تو میں نماز نہ پڑھوں گا۔ اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں گے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قول کا کیا جواب ہوگا؟ بولے مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 345۔ ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد حفص بن غیاث نے کہا، ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا میں نے شفیق بن سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں تھا۔ ابو موسیٰ نے پوچھا، ابو عبد الرحمن آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ عبداللہ نے فرمایا اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے جب تک اسے پانی نہ مل جائے۔ ابو موسیٰ نے کہا، پھر عمار کی اس روایت کا کیا ہوگا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں صرف ہاتھ اور منہ کا تیمم کافی تھا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم عمر کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ عمار کی اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے تھے؟ پھر ابو موسیٰ نے کہا اچھا عمار کی بات کو چھوڑو، لیکن اس آیت کا کیا جواب دو گے جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی واضح اجازت موجود ہے؟ ابو عبداللہ بن مسعود اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، صرف یہ کہا اگر اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا اور تیمم کر لیا کرے گا۔ اعمش کہتے ہیں میں نے شفیق سے کہا کہ گویا عبداللہ نے اس وجہ سے یہ صورت ناپسند کی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 346۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر ایک شخص کو غسل کی حاجت ہو اور مہینہ بھر پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھے؟ شفیق کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا وہ تیمم نہ کرے اگرچہ وہ 1 مہینہ تک پانی نہ پائے اور نماز موقوف رکھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ پھر سورۃ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہوگا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بولے اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی جائے تو جلد ہی یہ حال ہو جائے گا کہ جب ان کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوگا تو وہ مٹی سے تیمم ہی کر لیں گے۔ اعمش نے کہا کہ میں نے شفیق سے کہا تو تم نے جنبی کے لیے تیمم اس لیے برا جانا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ کو حضرت عمار کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی لیکن پانی نہیں ملا، اس لیے میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ لیا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر 1 مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے دہنے کی پشت کو مل لیا یا بائیں ہاتھ کا دہنے ہاتھ سے مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ عبداللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے عمار کی بات پر کنایت نہیں کی تھی؟ اور لیلہ ابن عبید نے اعمش کے واسطے سے شفیق سے روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کہا میں عبداللہ اور ابو
موسیٰ کی خدمت میں تھا، اور ابو موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے عمر سے عمار کا یہ قول نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھیجا، پس مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ لیا، پھر میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورتحال کے متعلق ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں صرف اتنا ہی کافی تھا، اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا ہی ایک مرتبہ مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 347۔ ہم سے عبدنان نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا ہمیں عوف نے ابو رجا سے خبر دی، کہا ہم سے کہا عمران بن حسین خزائی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، پس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 348۔